کرنسی اسمگلر اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں۔ ملک میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکی ڈالر ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معیشت مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے نا، یہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ جو منافع خوری کر رہے ہیں یا جو سٹے بازی کر رہے ہیں ان کو جو ہے قابو کیا جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ڈالر کی قیمت میں اس کریک ڈاؤن سے استحکام آ جائے۔ استحکام جو ہے صرف اس وقت آ سکتا ہے جب مارکیٹ میں لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے اور ملک کی معیشت پہ کانفیڈنس آ جائے، اس کی بیسس پہ ملک میں ڈالر آنا شروع ہو جائے باہر سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک دکان میں مثال دیتا ہوں کہ اگر 100 کلو آٹا پڑا ہوا ہے اور وہ دکاندار نہیں بیچتا اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے اگر آپ 25 روپے کلو آٹا اوپر خریدو گے تو میں دوں گا، تو وہ جو ہے منافع خوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس دکان میں صرف 100 کلو ہی آٹا رہے اور وہ جو ہے نہ اس کی تعداد نہ بڑھے، تو پھر عوام کو آٹا نہیں ملے گا اور پھر عوام جو ہے کہے گی کہ ہمیں پہلے مل جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دکان میں بار بار جو ہے آٹے کی سپلائی آتی رہے، تب وہ جو ہے دکاندار بھی جو ہے سب کو دے سکے گا۔ تو پاکستان میں بھی اگر باہر سے ڈالر جو پاکستانی بیچتے ہیں، ایکسپورٹر بیچتے ہیں، فری لانسر بیچتے ہیں، فورن انویسٹر بیچتے ہیں، اگر وہ رک جائے یا اس میں جو ہے اس کی سست روی ہو جائے گی تو پھر ملک میں ڈالر کی قلت ہو جاتی ہے۔ جب قلت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر ڈالر کی قیمت منافع خوری کے علاوہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس پہ منافع خوری کر رہے ہیں یا جو ناجائز کر رہے ہیں اس کو تو پکڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکومت کو ایسی پالیسی سازی کرنی پڑے گی، آسانیاں کرنی پڑیں گی، معیشت میں کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہے آزادانہ پھر جو ہے پیسے بھیجیں تاکہ ان کو نظر آئے کہ نہیں اب تو ریٹ نہیں بڑھے گا اور ہم بیچ سکتے ہیں پیسے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز میں تو کام ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، پھر سلو ہو جاتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آمد و رفت ہو، باہر سے پیسہ آئے۔ بالکل مزمل صاحب، آپ نے ٹھیک بات کی کہ ظاہر سی بات ہے جب باہر سے پیسہ آئے گا، ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈالر بھی باہر سے آئے گا۔ لیکن کل ہماری بات ہو رہی تھی ملک بوستان صاحب سے، تو وہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو فری مارکیٹ کے باہر سے ہی بلیک میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، ڈالر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس سے انٹر بینک میں اور پھر فری مارکیٹ میں ڈالر کا جو ریٹس ہیں ان میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے، ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ تو اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو ڈالر کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ پاسبل ہے؟ دیکھیں وہ ملک بوستان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دکان نمبر 1 میں ڈالر نہیں آ رہا، دکان نمبر 2 میں سارا ڈالر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں یہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد دکان نمبر 1 میں آ جائے گا، دکان نمبر 2 میں نہیں رہے گا، تو ڈالر تو اتنے ہی رہیں گے نا۔ ڈالر کی جب تک مقدار نہیں بڑھائیں گے نا آپ، تو وہ جو ہے سپلائی نہیں بڑھائیں گے نا، تو ڈالر کا ریٹ قابو نہیں آئے گا۔ اور مقدار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ مقدار باہر سے لوگ کما کے بھیجیں، باہر سے لوگ یہاں سرمایہ کاری کریں تو اس سے ہی بڑھے گی مقدار۔ تو ملک بوستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دکان نمبر A میں اب مال آنا چاہیے، B والے کے پاس آتا ہے وہی بیچ دیتا ہے بار بار سے، تو ڈالر تو نہیں اضافی آئے گا نا، اس سے ڈالر تو اتنا ہی رہے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے ڈالر کی، اب لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، ڈالر کو رکھ لیتے ہیں، تو اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے نا۔ وہ ڈالر جب مارکیٹ میں آئے گا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میں آپ کو یہی فرما رہا ہوں نا کہ ذخیرہ اندوزی کا ڈالر کتنا ہو جائے گا، وہ 2 دن 5 دن 6 دن بعد جو ہے مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کے بعد 10ویں دن کیا کریں گے، 15ویں دن کیا کریں گے؟ ایک فیکٹری اگر بند ہو جائے گی، اگر اس فیکٹری میں مال نہیں بنے گا تو اس کا جتنا مال ہے وہ تو استعمال ہو جائے گا نا، پھر اگر نیا مال نہیں بنے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میرے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے۔ بالکل، ایک اگر خون کی بوتل کسی کو چاہیے، اس کی جو ہے ضرورت ہے، اس کو دوسرا شخص نے ایک خون کی بوتل دے دی، اور پھر اگر اس کو 10 دن بعد مزید خون کی بوتل چاہیے اس کی بیماری کے علاج کے لیے، تو اگر خون دینے والا ڈونر نہیں ہوا تو پھر خون کی قلت ہو جائے گی نا۔